السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ریحان ندیم الحنفی۔ آج کا موضوع کرسمس ڈے ہے۔ مسلمان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آخری نبی اور آخری رسول ہونے پہ جو ایمان رکھتے ہیں، کچھ مسلمان ایسے ہیں جو عیسائیوں کے، غیروں کے، مشرکین کے، یہودیوں کے تہواروں میں باقاعدہ شرکت کرتے ہیں اور ان کو اس پہ مبارکبادی دیتے ہیں، اور اس مبارکبادی دینے کو وہ کسی قسم کی کوئی قباحت اور اس میں کسی قسم کی کوئی شرمندگی محسوس نہیں کرتے۔ ان کو لگتا ہے کہ ہیومینٹی از فرسٹ، کہ انسانیت سب سے پہلا مذہب ہے، انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے۔ آپ یاد رکھیں، یہ جو چورن بیچنے والے لوگ ہیں، جو انسانیت کا راگ الاپتے ہیں، ان کا معاملہ ایسا ہے کہ در حقیقت انہوں نے مذہب اسلام کو جانا ہی نہیں۔ لوگ کہہ رہے اسلام سے بھی بڑھ کر انسانیت ہے۔ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ اسلام میں ہی تمام انسانیت ہے؟ جتنی بھی انسانیت کی تکمیل، انسانیت کی حد، وہ تو اسلام میں آ کر ہوتی ہے۔ ہمارے مسلمان ایسے ہیں جو اپنی زبان سے میری کرسمس کہہ دیتے ہیں، جو اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم عیسائیوں کو مبارکبادی دے رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ کتنی خطرناک بات ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے جن لوگوں نے، غالباً یہود نے یہ کہا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصرانی عیسائی یہ کہتے ہیں کہ مسیح ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ 25 دسمبر کو میری کرسمس کہنے کا یہ معنی ہوگا، یہ اس کا میننگ نہیں ہے۔ میری کے معنی الگ ہے، کرسمس کے معنی الگ ہے۔ یہ میس اور کرسپ سے بنا ہے، یہ دو الگ الگ لفظ ہے، اس کے معنی یہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اس کے مطلب میں جائیں گے، اس کے ڈیٹیلز میں جائیں گے، تو اس کے ڈیٹیلز کا یہ مطلب ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو بیٹا جنا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جو بیٹا پیدا کیا ہے، آپ کو میں اس کی مبارکبادی دیتا ہوں۔ ظاہر سی بات، یہ انتہائی خطرناک عقیدہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان مبارکہ سے یہ بات کہلوائی، قل هو اللہ احد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے برابر کبھی کوئی نہیں ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جو مسلمان اس قسم کے عقائد رکھتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کفار کو ان کے تہواروں میں مبارکبادی دینے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں میں اس سے سہمت ہوں، آئی ایگری وتھ یو، میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں، میں آپ سے اتفاق رکھتا ہوں۔ یعنی آپ کا اگر یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا جنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا پیدا کیا ہے، اور نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ ہے، اور نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیوی حضرت مریم ہے، تو یہ جو باتیں ہیں یہ انتہائی خطرناک ہے۔ گویا کہ میری کرسمس کا معنی اور ہیپی کرسمس کا معنی یہ ہوگا کہ آپ عیسائیوں کے اس بات سے ایگری کر رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے اگر کسی مسلمان کا حقیقت میں یہ عقیدہ بن جاتا ہے تو وہ مسلمان اسلام سے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا اور انتہائی غصے کے عالم میں فرمایا، اللہ فرماتے ہیں وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، کہ لوگ یہ بات کہتے کہ رحمان نے اپنے لیے بیٹا بنایا۔ آگے اللہ فرماتے لقد جئتم شیئا ادا، تحقیق کہ تم تو ایک بہت بھاری بات کو لے کر چلے آئے ہو، اور یہ کتنی بھاری بات ہے۔ آگے اللہ فرماتے تکاد السماوات یتفطرن منہ، تمہارے اس بات کی وجہ سے قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، وتنشق الارض، اور ممکن ہے کہ زمین دھس جائے، وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑیں آپس میں گرنے لگے۔ کس بات کی وجہ سے؟ اندع للرحمن ولدا، ان کے اس دعوے کی وجہ سے کہ رحمان کے لیے بیٹا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے بیٹا جنے یا اپنے لیے بیٹا پیدا کرے۔ تو میرے بھائی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ جو میری کرسمس کہتے ہیں یا ہیپی پوجا کہتے ہیں، ہیپی درگا پوجا کہتے ہیں، اس کا تعلق ہمارے ایمان سے، ہمارے عقائد سے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے ایک دین کو لے کر آئے ہیں، اور اس دین میں ہمیں ہر چیز مکمل بتائی گئی۔ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو باقاعدہ عیسائیوں کے ساتھ جا کر سیلیبریٹ کرتے ہیں، ان کے تہواروں میں شریک ہوتے ہیں، اور وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ بس ہم تو انسانیت کے ناطے چلے جا رہے ہیں، اور یہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انسانیت کے ناطے یہ بات تو آئی ہے کہ آپ ان کے کسی کام میں مدد کریں، یعنی ایسے کاموں میں جو ان کے مذہبی کام سے ہٹ کر ہیں۔ اگر کہیں پر کوئی زلزلہ آ گیا، کوئی ناگہانی مصیبت آ گئی، کوئی آفات آ گئی، زلزلہ آ گیا اور زمینیں دھس گئی، یا کہیں کچھ ایسی حادثات ہو گئے، وہاں پر آپ جا کر ان کی مدد کریں، اور نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے اس مدد کی وجہ سے وہ اسلام سے قریب آئیں گے۔
ان کا تو عقیدہ انتہائی خطرناک ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹا جنا، اور میں نے ابھی آپ کو آیت بتائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بیٹے سے پاک، بیٹی سے پاک، میاں بیوی بچے سے پاک اور تمام تر چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے. یہ عقیدہ رکھنا کہ ان چیزوں کی بنیاد پہ ایک مسلمان جو ہے ظاہر سی بات ہے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. دوسری بات میں آپ کو بتاتا ہوں جو انتہائی خطرناک ہے. اگر کوئی میاں اور بیوی ہے اور وہ دل سے اس بات پہ، ایک شکل یہ ہوگی مبارکبادی دینے کی کہ جسٹ ایک سیلیبریشن کہ وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ان کا تہوار ہے، یہ صورت بالکل حرام. دوسری شکل یہ ہے کہ ان کا جو سیلیبریشن ہے وہ یہ صحیح ہے اور ہم بھی اس میں شریک ہوں گے، یہ صورت شدید حرام کی ہے. تیسری شکل یہ ہے کہ ایک شخص باقاعدہ یہ کہتا ہے کہ ہاں ان کا جو سیلیبریشن ہے یہ بالکل صحیح ہے، اور ان کا جو عقیدہ ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ ہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور مریم جو ہے نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کی بیوی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں. مریم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیوی ہے اور عیسیٰ جو ہے نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں. یہ عقیدہ اور اس عقیدے کی بنیاد پہ اگر کوئی شخص باقاعدہ ان کو مبارکبادی دے رہا ہے، ہیپی کرسمس کہہ رہا ہے، تو پھر یہاں پر دو باتیں ہیں. ایک تو وہ شخص ہوگا جو کنوارا ہوگا، تو جو کنوارا شخص یہ بات کہہ رہا ہے تو اس کنوارے کا صرف سلب ایمان ہوگا، اس کو نئے سرے سے جو ہے کلمہ پڑھنا پڑے گا، تجدید ایمان کرنا پڑے گا. اور ایک وہ شخص ہے جو شادی شدہ ہے، اگر شوہر نے دی ہے مبارکبادی تو شوہر کا ایمان سلب ہو گیا، اس کا نکاح بھی اپنی بیوی سے ٹوٹ گیا، تو وہ پھر سے نئے سرے سے کلمہ پڑھے گا اور نئے سرے سے نکاح کرے گا. اور اسی طریقے سے اگر میاں بیوی دونوں نے دی ہے تو دونوں دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے اور دونوں کو نئے سرے سے کلمہ پڑھنا پڑے گا اور نکاح کرنا پڑے گا. ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ ان چیزوں پہ کوئی بات نہیں ہو رہی ہے اور مساجد کے ممبروں سے ان باتوں کو بتانے کی ضرورت ہے. ائمہ حضرات ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ وہ ان باتوں کو بتائیں کہ کرسمس کا کیا معنی ہے، اور یہ جو چیزیں بنائی جا رہی ہے اور اس میں باقاعدہ مسلمان شریک ہو رہے ہیں، غیروں کے تہوار میں شریک ہو رہے ہیں، ان کو مبارکبادی دے رہے ہیں، ان کو صحیح سمجھ رہے ہیں، تو اس سلسلے میں بات کرنے کی ضرورت ہے. ان چیزوں کے متعلق بات ہو اور اس میں بتایا جائے کہ بھائی یہ کتنی سخت بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک انتہائی غصے والی بات ہے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود و نصارہ سے دلی دوستی کرنے سے منع فرمایا. اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى، کہ ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ. اولیاء بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو کوئی تم میں سے ان کی ولایت اختیار کرے گا، ان کی دوستی کرے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ بھی انہی میں سے ہوگا. اب ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو میری کرسمس کہہ رہے ہیں یا ہیپی سمجھ لیجیے ہیپی نیو ایئر کہہ رہے ہیں، یا اسی طریقے سے دیوالیوں کی مبارکبادی دی جا رہی ہے، ہولی کی مبارکبادی دی جا رہی ہے، اس سے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم دل سے اس پہ راضی ہیں تو بلا شک و شبہ ہم اپنے ایمان سے چلے گئے. اور اگر کوئی شادی شدہ لوگ ہیں اور میاں بیوی ہے جو مسلمان ہیں اور وہ اس طریقے کا کام کر رہے ہیں تو ان کو تجدید ایمان، تجدید نکاح کی ضرورت ہے احتیاطاً بھی. اگر کسی نے کیا ہے تو وہ احتیاطاً تجدید ایمان بھی کرے، اپنے آپ کو پھر سے ایمان میں داخل کرے، کلمہ پڑھے اور تجدید نکاح بھی کر لے احتیاطاً. ورنہ عین ممکن ہے کہ اگر کسی نے دل سے ان کو باقاعدہ مبارکبادی دے دی اور ان کو معلوم ہے کہ ان کا یہ عقیدہ ہے اور وہ ان کی اس عقیدے کو درست بھی کہہ رہے کہ نہیں وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، ہم بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، تو نعوذ باللہ اس چیز کی بنیاد پہ میاں اور بیوی آپس میں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو گئے، ان کا نکاح ٹوٹ گیا، ان کا ساتھ میں رہنا جائز نہیں ہے. اب یہاں یہ ہو رہا ہے کہ یہاں پر ساری چیزیں بھی ہو رہی ہیں اور لوگ ساتھ میں بھی رہ رہے ہیں. یہ سوچ لیں آپ کتنی خطرناک بات ہے اور اس کے کتنے خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام تر چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی غیروں کی تہواروں میں شریک ہونے سے اور ان سے دلی دوستی کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے. ہم غیروں کے تہواروں میں شریک نہیں ہو سکتے. اخلاقیات ایک الگ چیز ہے، ان کی مدد کرنا، ان کے ساتھ معاملات کو بڑھانا، ان کے ساتھ تجارت ہے، ان لوگوں کے معاملات الگ ہے. لیکن آپ ان سے صاف صاف کہہ بھی سکتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارا عقیدہ ہے، آپ کا یہ عقیدہ ہے، آپ اپنے عقیدے پہ رہیے، ہم اس سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے، لیکن ہمارا جو عقیدہ ہے ہم اپنے اس عقیدے پہ جمے ہیں اور ہمارا عقیدہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا، ہمارا اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ
کہ ہم آپ کے عقیدے میں شریک ہوں، ہم آپ کے تہواروں میں شریک ہوں، اس میں کوئی خراب بات نہیں ہے. بہت ساری ایسی باتیں ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ظاہر سی بات ہے چونکہ نماز ان کے عقیدے کے منافی ہے. ہم قربانی کرتے ہیں اپنے، اس میں جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، ان کے عقیدے کے منافی ہیں. تو وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم اس میں آپ کے شریک نہیں ہو سکتے کیونکہ ہمارا مذہب اس سے روکتا ہے. تو پھر جب ان کو ان کا مذہب ان چیزوں سے روکتا ہے، تو ہمیں جب ہمارا مذہب ان چیزوں سے روک رہا ہے تو ہمیں اس چیز کی قطعاً ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان کے مذہب میں اور دیگر تہواروں میں شریک ہوں. لہٰذا اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چیزوں کی برائیوں کو دلوں میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی طریقے سے جو ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کو تالیف قلوب کے لیے، یعنی اگر آپ ان کے ساتھ معاملات کر رہے ہیں، خیر خائی کر رہے ہیں، بھلائی کر رہے ہیں، نیت یہ ہونا چاہیے کہ وہ اسلام سے قریب آ جائے، نہ کہ یہ ہو کہ ہم ہی جا کر جو ہے ان کے سارے معاملات میں شامل ہو جائے اور ان کو مبارکبادی دینے لگے اور ہر اعتبار سے جو ہے ان کو کیا کرنے لگے، ہم ہر اعتبار سے ان کو انٹرٹین کرنے لگے. یہ مسلمان کی شایع نشان نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس سلسلے میں اس متعلق، اس پوسٹ کے متعلق اور اس موضوع کے متعلق کوئی بھی سوال ہو، آپ نیچے کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.